الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بڑے ہی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ راہ تصوف میں چلتے ہوئے جو راہ سلوک کے، راہ تصوف کے مسافر ہیں، اگر ان کے مرشد، ان کے رہنما، ان کے پیر، ان کے ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر کسی کا پیر جو ہے، کسی مرید کا پیر جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو کیا وہ اپنی قبر سے اپنے مرید کا خیال رکھ سکتا ہے، اس کی تربیت کر سکتا ہے، اس پر آنے والی انوار و تجلیات جو ہیں وہ اپنے مرید تک پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا؟ اس ضمن میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی چیز عطا کر دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے کسی کو ولایت دی اور موت جو ہے برحق ہے، موت آنے کے بعد اس کی جو ولایت ہے اللہ نے دوبارہ چھین لی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مرید کی رہنمائی جو ہے وہ اس کا پیر اگر کامل ہے، اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری تک اس کی رسائی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ چکا ہے، تو پھر وہ اپنے مرید کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے اور اس کی تربیت بھی کر سکتا ہے۔ اس کی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر داتا علی حجویری پر ایک کیفیت جو ہے آئی قبض کی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ راہ سلوک میں، راہ تصوف میں اپنی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، آپ پر آنے والی انوار و تجلیات، وجدان، الہام جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اس حالت کو، اس کنڈیشن کو جو ہے وہ حالت قبض کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس حالت سے نکلنے کے لیے کیا کیا کہ وہ تقریباً 125 زندہ ولیوں کے پاس گئے اور 135 کے قریب ایسے ولیوں کے پاس گئے جو اپنی قبروں میں موجود تھے۔ تو چونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ داتا علی حجویری جو ہیں وہ کامل بزرگ ہیں، کامل ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو اگر وہ 135 قبروں میں موجود اولیاء کے پاس اپنی حالت کو ختم کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، تو اگر ایسا ہوتا کہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ دنیا سے منقطع ہو چکا ہے اور وہ کسی کی کوئی رہنمائی، کسی کی کوئی تربیت نہیں کر سکتے، تو پھر داتا علی حجویری جیسا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی مزار پر، کسی ولی اللہ کے دربار پر حاضری نہ دیتا۔ بعض لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو ان باتوں کو نہیں مانتے، تو ہمیں ان کے ساتھ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اگر کسی نے کوئی علم پڑھا نہیں، کوئی بندہ سمندر میں داخل ہی نہیں ہوا تو اسے سمندر کی گہرائی کا کیا پتہ۔ اس لیے جو مانتے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھیں اور کامل یقین رکھیں کہ مرشد کی ذات جو ہے وہی پہلا اور آخری زینہ ہے، پہلی سیڑھی وہی ہے اور آخری بھی وہی ہے، وہی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچائیں گے اور آپ کی راہ سلوک کی تمام منازل کو طے کرنے میں آپ کی رہنمائی، آپ کی تربیت آپ کے مرشد کی ذات ہی کرے گی۔ اس بات سے قطع نظر کہ وہ اس ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، یہ بات جو ہے وہ مرشد کی ذات کی تربیت اور رہنمائی میں جو وہ اپنے مرید کی کرتے ہیں، موت اس میں کوئی خلل نہیں ڈالتی، اور موت کے آ جانے سے
یا اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی مرشد کی ذات جو ہے وہ اپنے مریدین کی رہنمائی بھی کرتی ہے اور ان کی تربیت بھی کرتی ہے۔ یہ ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے۔ جو لوگ راہ تصوف میں راہ سلوک والے لوگ ہیں وہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم راہ سلوک کے مسافر ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی مرشد کی ذات جو ہے وہ ان کا وقت جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، تو وہ ان کے مزارات پہ آنا جانا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرشد تو اب دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، ہماری تربیت نہیں کر سکتے۔ وہ کسی اور مرشد کی تلاش میں، نئے مرشد کی تلاش میں جو ہے وہ بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ راہ تصوف اور راہ سلوک کے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے، اور نہ اس میں ایسا ہوتا ہے اور نہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ اس لائن کا طور طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح آدمی کا باپ ایک ہے، اسی طرح اس کا مرشد بھی ایک ہی ہے۔ یہ دنیا ہو چاہے وہ دنیا ہو، ہر دنیا میں مرشد کی ذات جو ہے آپ کا پہلا اور آخری زینہ ہے۔ اسی کے سہارے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا ہے، اور مرشد کی ذات ہی وہ ذات ہے جو آپ کو راہ سلوک کی، راہ تصوف کی، طریقت کی تمام سیڑھیاں جو ہیں، تمام منازل جو ہیں وہ طے کروائے گی۔ اس لیے اس بات کو ذہن سے بالکل نکال دیں۔ جتنے بھی لوگ اس راستے کے مسافر ہیں وہ یاد رکھیں کہ مرشد کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے باوجود بھی آپ کی رہنمائی بھی کرے گی، آپ کی تربیت بھی کرے گی، اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت داتا گنج بخش حجویری جو ہیں ان کے مزار پہ اپنا چلہ جو ہے، مراقبہ جو ہے وہ کیا، اور جب اٹھے تو پھر جو شعر آپ نے دیکھا ہے، جو لوگ داتا دربار گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ لکھا، اور اپنا مراقبہ مکمل کرنے کے بعد لکھا، ناکساں راہ پیر راہ کامل کاملاں، کہ یہ تو کاملوں کے بھی رہنما ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ کٹ گیا ہوتا، اگر موت جو ہے وہ کسی کی ولایت کو سلب کر لیتی، یا موت آنے سے کسی مرشد یا پیر یا ولی اللہ کی گائیڈنس، رہنمائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی، وہ اپنے مریدین کی تربیت نہ کر سکتے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی داتا علی حجویری کے مزار پر آ کر اپنا چلہ نہ کرتا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موت جو ہے وہ کوئی خلل نہیں ڈالتی اولیاء اللہ کی انوار و تجلیات میں، اپنے مریدین کی تربیت میں موت کوئی خلل نہیں ڈالتی، اور موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ جسمانی جسم جو ہے یہ تو فنا ہے، یہ فنا ہونا ہے، لیکن مرید اور پیر کا رشتہ جو ہے وہ روحانی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام لوگ جو اس راستے کے مسافر ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے مرشد کی ذات ظاہری پردہ فرما بھی جاتی ہے تو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کسی بھی بہانے سے، کسی بھی شخص سے آپ کی ملاقات کروا کے، کسی بھی طریقے سے آپ تک اپنا پیغام، آپ تک اپنی جو انوار و تجلیات ہیں، آپ کی تربیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضرور آپ تک پہنچائیں گے۔ اس میں وہ کسی شخص کو بھیج سکتے ہیں، کسی دوسرے ولی اللہ کو بھیج سکتے ہیں، یا وہ آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے کروا دیتے ہیں کہ آپ کی تمام رہنمائی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سارا ہمارے مرشد کا ہی فیض ہے، اور اپنے مرشد کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی وہ ذات ہے، یہی وہ ذات ہے جو آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ روحانی تعلق جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں
کہ اگر مرشد کی ذات جو ہے وہ ظاہری پردہ کر جاتی ہے تو پھر آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک شخص کا باپ ایک ہوتا ہے، اس کا مرشد بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور ہمارے جو سلسلے ہیں یہ راہ طریقت کے، راہ تصوف کے، راہ سلوک کے، اس میں تو مرشد کی ذات جو ہے وہی اہمیت کی حامل ہے، اسی کے گرد سارا جو تانتا بانتا ہے اور اسی کے آپ نے گرد جو ہے گھومنا ہے، یہی وہ ذات ہے جو آپ کی کامیابی کا سبب بنے گی۔ اس لیے کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت آپ نے یہ خیال نہیں کرنا کہ آپ کے مرشد کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے، اب وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ امید ہے کہ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔